سورہ آل عمران آیت نمبر 40۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب کیسا ہوگا میرا بیٹا، یعنی میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، اور حالانکہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کریں گے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں سے۔ واذکر ربک کثیرا، اور آپ اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔ وسبح بالعشی والابکار، اور آپ تسبیح بیان کیجئے صبح بھی اور شام کو بھی۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل کی آیات میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ مجھے اولاد ہو جائے، نیک و صالح اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خوشخبری دے دی۔ اب خوشخبری ملنے کے بعد آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالی میرا یہ بیٹا کیسے ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے باوجود ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، پھر انہوں نے یہ کیوں سوال کیا، یہ کیوں اس طرح کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ سوال بتقاضۂ بشریت، جیسے انسان کوئی ایسا امر مہم پیش ہو تو تعجب خیز لہجے میں بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک، یہ کیسے ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا کہ یہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، کس طریقے سے زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں ہے، ضرور ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس طرح وہاں پر اطمینان قلب تھا، ایسے ہی یہاں پر اطمینان قلب کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کیسے ہوگا۔
اور دوسرے نمبر پر یہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ان کا یہ سوال کرنا یہ تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو کیا ہمیں نئے سرے سے کوئی جوانی ملے گی، یا میں کسی نوجوان خاتون کے ساتھ کیا ہے کوئی دوبارہ شادی میری ہوگی، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دوبارہ کہا، بعد رات نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری مل گئی۔ اب دوبارہ انہوں نے ایک یہ سمجھ لیے کاؤنٹر کوسچن کیا ہے کہ میرا یہ کیسے ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور کلام کریں، مجھے اور خوشخبری دیں، تو میرے دل کے اندر اس کی لذت اور یہ کیا ہے اور بڑھ جائے۔ ظاہر ہے آپ اپنے محبوب سے جب گفتگو کرتے ہیں تو بس اوقات بات کے اندر اور بات کر دیتے ہیں۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آگے 2-4 جملے اور بھی اس طرح کیا ہے کہہ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے سلام کیا تو تمہارا جواب تو وعلیکم السلام، آگے اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیا پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کا جواب تو اتنا ہی تھا نا، قال ہی عصا، یہ ایک لاٹھی، بات ختم ہوگی۔ آپ بتا دیتے کہ بھئی ایک لاٹھی ہے، لیکن آپ نے بھی تو بات لمبی کی نا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی بہت سارے کیا ہیں کام ہیں وغیرہ ذالک۔ آپ نے بھی تو بات کی نا۔ تو وہاں پر کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو، اپنے محبوب سے گفتگو کو لمبا کرنا چاہ رہے، تو میں بھی اپنی گفتگو لمبا کرنا چاہ رہا۔ تو بسا اوقات یہ سین ہوتا ہے کہ تاکہ میری رب سے اور بات ہو جائے اور مجھے ملے اور خوشی کیا ہے اس طریقے سے ملے۔ تو اس سینس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کاؤنٹر کوسچن کر دیا، رب انا یکون لی غلام، کہ میرا یہ بیٹا کیسے ہوگا، کس طریقے سے پیدا ہوگا۔ خود قرآن مجید میں چونکہ انہوں نے خود فرمایا انی وہن العظم، میرے بال بالکل کیا ہے، میری ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو چکے ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اور آگے وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہو چکی۔ یہ ساری چیزیں آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ہے فرمایا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، بھئی یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اسباب وغیرہ اختیار کرنا یہ تو آدمی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آدمی ہو، اس کے ساتھ عورت ہو، شادی ہو، ازدواجی تعلق قائم ہو، پھر وہ جناب اللہ ایک حمل، ایک پروسیجر پورا گزرتا ہے، اس کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے، اور یہ بندوں کا، ایک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بغیر اسباب یہ کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے کیا ہے پیدا کر کے آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے کیا ہے نکال کے دکھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بن باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ یہ اسباب یہ باقی سر یہ بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ اس کی چیزوں کے لیے، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بڑے کو جناب والا جو مالدار ہو، کیا کہتے ہیں سیٹھ صاحب ہو یا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جس کو سب ہر طرح کی اتھارٹی ہو، تو آپ سے کہے کہ میرا یہ کام ہے کر دیں، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پوچھیں کیسے ہوگا، کہ بھئی یہ آپ کو اس سے کیا لگے کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، بس آپ چھوڑیں، ہو گیا کام، ختم ہو گیا، جب کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، آگے فرمایا قال رب اجعل لي آیہ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی اس کی نشانی مقرر کر دی جائے کہ میرے اولاد کے ہونے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تاکہ میں شروع سے ہی آپ کا شکر کیا ہے بجا لاؤں، شروع سے میں آپ کے حضور سجدہ شکر بجا لاؤں، یا میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔
تو تاکہ مجھے پتہ چل جائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جس وقت آپ کی بیوی پریگنسی ہو جائے گی، پریگننٹ ہو جائے گی، اس وقت اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ گفتگو نہیں کر پائیں گے. 3 دن تک کم از کم گفتگو نہیں کر پائیں گے، آپ بول نہیں سکیں گے، بولنا چاہیں گے بھی تو نہیں بول سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ جس طرح قوت گویائی کو طلب کر لینا یہ ہوگا، آپ اشارے کنایے سے بات کر سکیں گے. ہاں اس دوران کیا ہے آپ کی زبان ذکر کے لیے کیا ہے جاری رہے گی، لیکن آپ کسی کو بلانا چاہیں بھائی ادھر آؤ، یہ بات سنو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہیں کر سکیں گے. اشاروں کے ساتھ کہیں گے ادھر آؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، جاؤ پانی لے کے وغیرہ ذالک. اشارے کنایے سے آپ کیا کریں گے، گفتگو کریں گے. فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام، 3 دن آپ گفتگو نہیں کریں. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں 3 دن ہے، اور سورہ مریم کے اندر 3 لیال سویہ، 3 راتوں کا کیا ہے تذکرہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل آپ کیا ہے کسی سے گفتگو نہیں کر سکیں گے سوائے گفتگو کے. محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کے 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے جناب ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی اہلیہ کو اس کی صلاحیت کیا ہے عطا کر دی. واصلحنا له زوجا، کہ وہ اس عمر کے اندر بھی آ کر اس کا یہ پریگنسی اور اس ولادت جننے کے اور بچہ پیدا ہونے کے یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کیا کر دی، ان کے اندر اس چیز کی ساری صلاحیت رکھ دی ہے. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے رب کا بہت زیادہ کیا ہے ذکر کیجئے، بہت زیادہ کیا اپنے رب کا ذکر کیجئے، اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح بیان کیجئے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشی کا معنی ہوتا ہے جو ظہر کے بعد کا وقت جو آگے شروع ہو جاتا ہے وہ عشی، عربی زبان میں اس کو عشی یعنی پچھلے ٹائم، اور اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے جو اب چل رہا ہے زور تک، یہ ابکار کہلاتا ہے، بکرا سے صبح کا ٹائم، مارننگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی صبح و شام یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الکلام سبحان اللہ و بحمدہ، کہ بہترین کلام جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی بہترین کلام ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ وہ انتہائی افضل ہے، ٹھیک ہے نا. افضل الکلام 4، 4 کلمات انتہائی افضل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ایسے جو انتہائی محبوب ہیں. اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، زبان پر انتہائی ہلکے اور نام اعمال میں انتہائی باری. وہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام ان اذکار کو کرنا ہے. اور ان اذکار کے لیے بھی یاد رکھیے کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے وضو میں کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے اور مسجد میں کرنا ہے. یہ نا کھڑے بیٹھے وضو، بغیر وضو کے، چلتے پھرتے، لیٹتے اٹھتے، کام کاج، گاڑی چلاتے وقت، جس طرح مرضی سبح بالعشی والابکار، آپ صبح و شام اللہ کا کیا کریں، یہ تسبیح بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے اللہ سارا کرنے والے. اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کی جو بھی حاجت ہے، نیک حاجات ہیں، ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے کیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء وہ کیا کر دے، پوری کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.